میرے آقا سرور دو کہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے جمعے کے دن. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جاءت الاموات ہلاکت الاموات جاءت العیال ہلاکت الاموات, یا رسول اللہ بھوکے مر گئے ہیں, پیاسے مر گئے ہیں, پانی ایک نام کو نہیں ہے, پانی کا قطرہ نہیں ہے, بارش برسے میں برسوں ہو گئے ہیں, کھیت ہمارے کھلیان سوکھ گئے سارے, پانی کہیں نہیں مل رہا ہے, ہمارے مویشی پیاسے مر رہے ہیں, ہم پیاسے مر رہے ہیں, رسول اللہ کام فرمائیے. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, ہاتھ اٹھ کر حضور نے دعا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی, ہم نے دیکھا کہ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھا گئے. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی, برسنے لگی بارش برسنے لگی. بارش برسنے لگی, جنگ تھل ہو گیا. اور بارش اب نبی نے مانگی تھی بارش, اب اس کو کون بند کر سکتا تھا؟ بارش چل رہی ہے, ایک دن چلی, دوسری دن چلی, تیسرے, پریشان ہو گئے سارے سامنے. پھر میرے مصطفیٰ جب تشریف فرما ہوئے ممبر پر, پھر صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کرتا یا رسول اللہ اب مر گئے ہم. کل کہہ رہا تھا مر گیا, بارش اللہ نے کر دی, اب کیوں مر گئے؟ یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی, اتنی بارش ہو گئی, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب میرے حدیث کے الفاظ میں میرے آقا نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا, اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسے, ہمارے اوپر نہ برسے, ہمارے گرد برسے, ہمارے اوپر نہ برسے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادل ادھر چھٹتا چلا جاتا تھا, سارا آسمان صاف ہو گیا, ارد گرد بارش ہو رہی تھی لیکن کس اوپر کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ, یہ اللہ نے اپنے نبی کو شان عطا کی, اور جو نبی کا اتباع کرتا اللہ اس کو بھی حضور کے صدقے میں یہ مقام عطا کر دیتا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف تشریف ہے, وہاں ایک جگہ قیام فرمایا آپ نے, اور جس جگہ آپ نے قیام فرمایا بارش شروع ہوئی, وہاں بارش شروع ہوئی. اور پہلی تراویح ایک کمرے کے اندر سب نے گھس کر بڑی مشکل سے ادا کی, بارش, سب بارش ہو رہی تھی. حضرت امام ربانی کے ساتھ تو سینکڑوں مریدین تھے, متوسلین تھے جو حاضری دینے آئے تھے حضرت خواجہ کے دربار کے اندر, اجمیر شریف کے اندر. سب پریشان تھے کہ کیسے نماز ادا کریں اب تو, اور یہ تو ہندوستان کی بارش ہے, ہفتوں چلتی ہے, مہینوں چلتی ہے بارش, رکنے کا نام ہی نہیں لیتی, اور یہ تو آج شروع ہوئی ہے بارش, اور پہلے رمضان ہے, پہلی تراویح ہے, تراویح پہلی پڑھنی مشکل ہو گئی, بارش برس گئی, اور کم چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے اندر بڑی مشکل سے سب نے گھس کر تراویح ادا کی. جب تراویح سے فارغ ہوئے سب نے عرض کیا حضرت یہ تو رمضان کا مہینہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, اور یہ تراویح پڑھنی تو مشکل ہو جائیں گی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرمائے انشاءاللہ ختم قرآن تک کوئی بارش نہیں ہوگی, انشاءاللہ ختم قرآن تک کوئی بارش نہیں ہوگی. مریدین عرض کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر, تذکرہ نگار لکھ رہے ہیں کہ دوسرے دن کی تراویح ہوئی کوئی بارش نہیں تھی, تیسرے دن کی تراویح ہوئی کوئی بارش نہیں تھی, پوری 27 تاریخ کو جب قرآن پاک ختم ہو گیا تو 28 تاریخ سے پھر بارش شروع ہو گئی. اس لیے کہ جو نبی کا اتباع کرتا ہے اللہ اتباع مصطفیٰ کے صدقے کے اندر اس کو نبی کی شان بھی عطا فرما دیتا ہے. نبی کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے وہ اتباع مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ وہ مقام اپنے غلاموں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے اس آیت مقدسہ کا کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ, اللہ کے مقرب بن جاؤ, تو اتباع مصطفیٰ کرو. اگر سنت ادا نہیں ہوتی, نفل ادا نہیں ہوتے, اگر مستحبات ادا نہیں ہوتے, کم سے کم فرض تو ادا کرو. ہائے افسوس ہم سے فرض ادا نہیں ہوتے. کیا قیامت کے دن جواب دیں گے؟ روزے ہم سے رمضان کے نہیں رکھے جاتے, صاحب کھیتی باڑی کرنی ہے, تو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا روزے معاف ہو جائیں گے کھیتی باڑی کی وجہ سے؟ نماز نہیں پڑھتے ہمارے ساتھی, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, نماز گزر رہی, نماز کب گزر رہا ہے, کوئی خیال نہیں کہ نماز ادا کری. فرض ہے نماز. اور پھر نماز کی دیکھی اس زمانے کے اندر تو گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا. یہ ٹی وی چل گئے ہیں, موبائل چل گئے ہیں, ان سے اور کیا نام ہے کیبلیں چل گئی ہیں, کتنا مشکل ہوگا گناہوں سے بچنا. لیکن اللہ نے کیا پیارا طریقہ بتا دیا ہے
کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. نماز ایسی ہے لاجواب چیز ہے کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کرا دے گی اور اپنے اگلے گناہوں سے بچا لے گی. کیا لاجواب چیز ہے, کوئی نہیں بچ سکتا اس وقت گناہ. لاجواب چیز اللہ نے بتائیے اپنے محبوب کے امتیوں کو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تمہیں گناہوں سے بچائے گی. پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو. جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ ٹکر مارے جلدی جلدی, نہیں, بڑے خوش و خضوع کے ساتھ, آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, جو نماز کے آداب ہیں ان کے ساتھ آپ مسجد کے اندر جا کر پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. ایک گھر میں نماز ادا کریں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا, اور وہی نماز آپ مسجد میں جا کر ادا کریں گے 27 نماز کا ثواب ملے گا. زہر کے وقت 27 نماز, عصر کے میں گئے نماز پڑھنے 27 نماز عصر کی, مغرب کو گئے 27 نماز مغرب کی, عشاء کی نماز پڑھنے گئے 27 نماز عشاء کی, فجر کی نماز پڑھنے گئے مغرب مسجد کے اندر 27 فجر کے ثواب مل گئے. ایک دن کے اندر آپ نے کتنے سارے ثواب حاصل کر لیے. اور گھر میں یہی نمازیں آپ ادا کرتے, فجر زہر عصر مغرب 5 نمازوں کا ثواب ملتا آپ کو سے. تو لہذا کوششیں کرنی چاہیے ہمیں, ایک تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, اور نماز بھی ہم کیا نام ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں, اپنے قریب کے اہل سنت کی مسجد ہو اس کے اندر جا کر ادا کریں تاکہ زیادہ نماز کا ثواب ملے. پھر نماز کے بعد وظیفہ, درود شریف اور استغفار پابندی سے ادا کریں. درود شریف اور استغفار کا پابندی کے ساتھ وظیفہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ساری مصیبتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ میں وعدہ نہیں کر رہا, کوئی اور وعدہ نہیں کر رہا, کہ کسی عمران خان کا وعدہ نہیں ہے جو سارے بھول گئے وعدے کب کے کر کے آئے تھے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور آنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کا وعدہ نہیں, یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے. اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک کے الفاظ آئے کہ جو شخص درود شریف پابندی کے ساتھ پڑھے گا, اور حدیث مبارک کے اندر استغفار کے لیے بھی آیا, جو استغفار پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا, اور وہاں سے اس کو روزی عطا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. لہذا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کرو, استغفار ادا پڑھنا شروع کرو, کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو, 100 مرتبہ کم درود شریف پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ اس درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرے گا. اب اکثر لوگ آتے ہیں صاحب کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے ٹونا کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے. بھائی ہر چیز کا علاج نماز کے اندر, ہر چیز کا علاج درود شریف کے اندر, استغفار کے اندر. درود شریف پڑھتے جائیے, استغفار پڑھتے جائیے, انشاءاللہ ساری مشکلیں حل ہوتی جا رہیں گی, تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی.